عبادت ہی کر گئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد چھوٹے چھوٹے جائی خالی پہنی تھا بھی ہوا آن دیئے انہیں کو پر کران دی کوشش کرو. یا آپ تھی باؤ پستے آلے کو حق دیو. بڑی مہربانی. میں دعوت خطاب دوں گا اپنے محترم خطیب آل محمد مولانا سید محمد علی حمدانی آپ اسلام آباد. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اپنے تمام مرحومین کو اپنی نیت میں شامل کرتے ہوئے، خصوصاً ان شخصیات کو جن کی وجہ سے عزاداری سید الشہداء ہم تک منتقل ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں تک منتقل کرنے جا رہے ہیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. طابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات محمد. سے بلند صلوات عطیہ کیجیے آل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصاره الحسين والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيبنا وحبيب إله العالمين أنيس الغريبين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله الأبدية السارية الجارية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صلوات پر محمد آل محمد کی حمد و ثنا بیان ہو رہی تھی اور قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. میں تو آیات قرآنی کے اس تسلسل میں وجد میں تھا. لگتا ہے آپ تھوڑے تھوڑے تھک رہے ہیں. بلند آواز سے ایک صلوات کی تلاوت کی. چند مومن مل کے آل محمد پہ صلوات بھیجیں. اللہ کے ملائکہ ثواب کی کاؤنٹنگ شروع کر دیتے ہیں, ثواب تحریر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ صلوات بھیجتے ہیں تو ملائکہ کی صدا آتی ہے, مومنوں ابھی تو ہم نے پچھلی صلوات کا ثواب مکمل نہیں کیا تھا, آپ نے پھر بھیج. بلند آواز. جب کوئی دعا دو صلواتوں کے درمیان مانگی جائے, وارث نہج البلاغہ علی مولا امیر کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا, اور خود وجہ بتائی رد کیوں نہیں کرتا. کہا دعائے صلوات اللہم صلی, اے اللہ تو بھیج محمد اور آل محمد پہ درود اور سلام. اللہ آل محمد پہ بھیجا ہوا درود رد نہیں کرتا. مومن جب پہلی دفعہ صلوات بھیجتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے. درمیان میں مومن اپنی کوئی دعا شامل کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر صلوات بھیج دیتا ہے. اب اللہ پہ اپنے آپ پہ واجب اور ضروری قرار دیا ہے کہ پہلی صلوات کو بھی قبول کرے, آخری صلوات کو بھی قبول کرے. تو مومن کیسے ممکن ہے خدا تیری پہلی بھی مانے آخری بھی مانے, درمیان والی دعا چھوڑ دے. بلند آواز سے صلوات کی.
खालिक कायनात आज मजलिस हुसैन में आप जितनी भी हाजात लेके आए हैं आज की मजलिस के सदके में खालिक कायनात वो मुस्तजाब और पूरी फरमाए। जितने बीमार हैं उनको शिफायाबी नसीब हो। और खुसूसन आज हमारे दो जानने वाले अजीज़ों का एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, वो ज़ख्मी हैं। मालिक अल्लाह से दुआ करें, सलवात की छाँव में दुआ करें कि अल्लाह उनको शिफाए कामिला हो आजिला नसीब फरमाए। हमारी तमाम दुआओं का मरकज़ और महवर एक ही दुआ है, परवरदिगार हमारे ज़माने के वारिस के ज़ुहूर में ताजील फरमा, मौला के अंसार में शुमार फरमा, उनके कदमों में शहादत जैसी मौत नसीब फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए खुलूस भरी सलावत की तिलावत करते हैं। आप सलावत आहिस्ता पढ़ेंगे, फिर मैं भी मजलिस आहिस्ता आहिस्ता वाली मुझे आती है, आपको पता है ना। बुलंद आवाज़ से सलावत की तिलावत। बुजुर्गों को छुट्टी दे देते हैं, 60-70 साल बड़ी सलावातें पढ़ी यार। नौजवानों में आपके लिए इस्लामाबाद से आया हूँ, आप तो मेरा साथ दिया। तवज्जो है, हम्द है उस खालिक लम जज़ल की बारगाह में जो समंदरों में तैरती हुई मछलियों के बदलते हुए रंगों से भी आगाह है। हम्द है उस खालिक लम जज़ल के हुजूर जो स्याह और तारीक रात में स्याह चट्टान पे चलने वाली स्याह चूंटी की आहट रफ्तार से भी आगाह है। उस अल्लाह ने एहसान किया है कि मुझे और आपको इंसान बनाकर भेजा है, फिर फकत इंसान नहीं बनाया बल्कि मुसलमान भी बनाया है। फिर मुसलमान ही नहीं बनाया बल्कि अली हैदरे कर्रार के दर का गदागर बनाया है। और आले मोहम्मद जो लाए के सलावात और दरूद हैं उनकी मारिफत भी अता की है। इमाम शाफई अहले सुन्नत के मशहूर इमाम आलिम दीन एक अरबी शेर में फरमाते हैं, या अहला बैत नबुव्वा हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाह फिल कुरआन अंज़लहु कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। जिन जवानों को ये जुमला समझ आएगा वो नारे हैदरी जरूर लगाएंगे और अपनी मारिफत के एहसास को अर्शे औला की तरफ परवास देने में कायल कर लेंगे। इमाम शाफई मैं नहीं, अहले सुन्नत के इमाम आलिम दीन कह रहे हैं, या अहला बैत नबुव्वा हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाह फिल कुरआन अंज़लहु। ऐ अहले बैत नबुव्वत आप वो घराना है जिनकी मोहब्बत और मवद्दत को उस लारैब अल्लाह ने अपनी लारैब किताब में वाजिब करार दिया। जिंदाबाद, बुलंद आवाज से आखिरी नौजवान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इमाम शाफई का पहला जुमला इतना खूबसूरती से सुना, अभी मैंने टीप का मिसरा तो उनका पढ़ा ही नहीं। या अहला बैत नबुव्वा हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाह फिल कुरआन अंज़लहु कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। सुनो, आले मोहम्मद वो घराना है जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में फर्ज किया है। और जो शख्स भी जहां नमाज पढ़े, जिस जगह नमाज पढ़े, फर्क नहीं है मस्जिद नबवी में पढ़े या काबा की दीवार के साथ पढ़े, जो अपनी नमाज में आले मोहम्मद पे दरूद नहीं भेजेगा अल्लाह उसकी नमाज ही कबूल नहीं करेगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बाबा ने बुलंदर सलवात।
کربلا 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 بلند آواز کربلا 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کل جو حضرات مجلس میں تشریف فرما نہیں تھے ان کو آج کی گفتگو میں شامل گفتگو کرتے ہوئے دو تمہیدی جملے ضرور کہنا چاہوں گا۔ کل عرض کیا تھا کتاب اللہ نے بھیجی ہے تو ضروری ہے کہ استاد بھی اللہ بتائے کہ کس سے پڑھنی ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ہدی و رحمہ، یہ کتاب ہدایت بھی ہے یہ رحمت بھی ہے۔ جس کمپنی کا مرضی ہے قرآن گھر میں کھولنا یہ غلط بات ہے۔ یہ پرانا پروپیگنڈا تھا کہ شیعوں کے 40 قرآن ہوتے ہیں، نہیں، شیعوں کا بھی وہی قرآن ہے جو جبرائیل لے کے آیا ہے، محمد مصطفیٰ کے قلب پہ نازل کیا ہے، اور علی حیدر کرار جس کی حفاظت کرتا رہا۔ جا قرآن میں دیکھ، قرآن کہہ رہا ہے میں ہدایت بھی ہوں، میں رحمت بھی ہوں، اور متقین کے لیے ہدایت لے کے آؤں گا۔ پورے قرآن میں سرچ کر، ریسرچ کر، دوبارہ ریسرچ کر، تمہیں ہدایت کا مادہ 313 مرتبہ ملے گا، لفظ ہادی 2 مرتبہ ملے گا۔ گویا قرآن کہہ رہا ہے یاد رکھو میں کتاب اللہ ہوں، رسول خدا ہے، کعبہ بیت اللہ ہے، تو کوئی ایسا ڈھونڈ جو ولی اللہ ہو، اس لیے کہ جب تک کعبہ کا رشتہ اللہ سے نہیں جڑتا وہ لائق تعظیم نہیں ہوتا، جب تک مصطفیٰ اور رسول اللہ کی طرف سے نہیں آتے تب تک لائق احترام نہیں ہوتے۔ تو کتاب اور رسول کو سمجھنے کے لیے، کعبہ کی عزت کو سمجھنے کے لیے کوئی ایسا تلاش کر جو اس کا ولی ہو اور اس نے تیری اور میری ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ عجیب ہے، سارے نعرے اس محلے سے آئے ہیں، وہ بالکل جو آخر میں تشریف یا علی، 18 ختم قرآن جتنا ثواب ہے ایک مرتبہ یا علی کہنا۔ علامہ ناصر عباس نجفی جو پوری دنیا میں حرم امام علی علیہ السلام میں اردو زبان بولنے والے کے لیے مولا کے خادم ہیں، وہاں حرم میں وہ اپنی ایک مجلس میں فرما رہے تھے 18 ختم قرآن کا ثواب ہے ایک مرتبہ یا علی، اس لیے کہ ذکر علی عبادہ تو تھک کے نہیں، زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا حیدری نگر گلی گلی علی نگر گلی گلی علی قرآن ہدی للمتقین، قرآن ہدی و رحمہ، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96، اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ ہدی لِلعالمین۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پہلا گھر کعبہ جو بنایا گیا یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ آپ جانتے ہیں کبھی بھی مکان
فائدہ نہیں پہنچاتا۔ آپ کی بات کو آسان سمجھنے کے لیے مثال دیتا چلوں۔ بچہ کہتا ہے میں فلاں اسکول سے پڑھا ہوا ہوں، تو کیا در و دیوار سے تعلیم حاصل کرتا ہے؟ تو ہر عقل مند نوجوان جواب دے گا جاتا تو سکول تھا لیکن پڑھانے والا استاد تھا، سکول نہیں پڑھاتا تھا، استاد پڑھاتا تھا۔ آپ بیمار ہوئے، ہاسپٹل گئے، آپ کہتے ہیں مجھے فلاں ہاسپٹل سے شفا ملی، تو گویا ہاسپٹل کی چار دیواری نے آپ کو شفا نہیں دی بلکہ وہاں موجود ڈاکٹر نے شفا دی۔ تو قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، پہلا گھر کعبہ جو بنایا گیا یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس وقت تک سمجھ نہیں آ رہی تھی جب تک 13 رجب نہیں آئی تھی، لیکن جب اللہ کا ولی علی حیدر کرار کعبہ میں ولادت ہوئی، عالمین کو اس آیت کی تفسیر سمجھ آ گئی۔ علی کے سوا کسی دروازے پہ قرآن سیکھنے جاؤ گے نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فقط علی کے لیے فرمایا ہے علی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی مع الحق والحق مع العلی، اللہم حیث دار الحق، اور میرا اللہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی کو ادھر نہ موڑ جہاں حق ہے۔ خوبصورت جملہ، خوبصورت حدیث مولائے رسالت کائنات کی جہاں فرما رہے ہیں حق کو ادھر موڑ جہاں علی مڑتا ہے، جہاں علی مڑتا ہے۔ لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تاریخ بشریت گواہ ہے جب بھی کسی شاگرد نے فقط کتاب پہ ڈیپینڈ کیا کہ میں خود کتاب کو حل کر کے، تو جب دنیا کی کتابوں کو بغیر استاد کے حل نہیں کیا جا سکتا، میٹرک اور ایف ایس سی میں بہتر نمبر نہیں لیے جا سکتے، یہی تو رونا آپ سارے نوجوان رو رہے ہو کہ 6 مہینے سے سکول بند ہیں، کورونا کی وجہ سے 6 مہینے سے سکول بند ہیں۔ میں کہوں گا کتابیں تو ہیں، پڑھ لیں، بن جائیں عالم۔ آپ کہیں گے مولانا استاد نہیں ہے، بچہ سمجھ آ رہی ہے؟ کتابیں ہیں، گھر ہے، بستہ ہے، کاپی ہے، پھر بھی نہیں پتہ نہیں۔ آج کے میرے بچوں کو تو پتہ ہے، 1400 سال پہلے لوگوں کو کیوں نہیں پتا تھا؟ کتاب قرآن جیسی ہو۔ صلوات پڑھیے بر محمد پھر تھکی ہوئی صلوات، بلند آواز سے صلوات۔ علی کے سوا تجھے کوئی اور در نہیں ملے گا جو تفسیر کر سکے تیرے اور میرے قرآن۔ شکر کیا کر، ملنگ کی حالت پہ اعتراض ہو سکتا ہے، اسلام نجس رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کپڑے صاف ہونے چاہیے، لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا۔ مجھے ملنگوں کا یہ جملہ بڑا پسند ہے جو پالیسی نہیں بدلتا، گلی اور محلے کے فرق دیکھ کے اپنی حکمت عملی تبدیل نہیں کرتا، ہر گلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر۔ علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 یہ خطابت میں نکلا ہوا جملہ نہیں، ہم تو اتحاد بین المسلمین کے بانی ہیں۔
ہم تو اہل سنت جو ہماری مجلسوں میں آتے ہیں ان کے خادم ہیں، اس لیے کہ یہ مجلس ہماری ملکیت نہیں، یہ مجلس تو کربلا والوں کی ملکیت ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم سے تو کوئی دروازے پہ الجھے، ہمارے مسلک کا نہ ہو، تب بھی ہم جوانوں سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس نے تیری توہین کی ہے، دیکھ یہ مہمان کتنا بڑا ہے۔ ہاں، نوکر کا کام نہیں ہوتا کہ کسی سے الجھے، ہم تو محبت اور وحدت کے پیغام دینے والے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اسلام کے تمام تر مسالک خیمہ حسینی کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئیں۔ لیکن سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، اگر مصطفیٰ کے بعد قرآن کا علی سے بڑا کوئی عالم ہے تو ضرور جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، لیکن اگر اللہ کا نبی خود فرمائے لا تعلموا علیا فإن عنده علم الاولین والآخرین، خبردار علی کو کبھی سمجھانے کی کوشش نہ کرنا، علی کے پاس پہلے لوگوں کا علم بھی ہے اور آخری لوگوں کا علم بھی ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ثانی حضرت عمر کے پاس ایک شخص شکایت لے کے آیا، لطمنی علی ابن ابی طالب، مجھے ابو طالب کے بیٹے علی نے تماچا مارا ہے۔ تماچا کیوں مارا تھا؟ وہ نوجوان کسی کی ناموس اور عزت کی طرف دیکھ رہا تھا، بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ علی حیدر کرار کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا، اسے تماچا مارا۔ لطمنی علی ابن ابی طالب، مجھے ابو طالب کے بیٹے علی حیدر کرار نے تماچا مارا ہے۔ علی تو اس آسمان عظمت کا نام ہے کہ ہر ایک علی کے فضائل پڑھتا ہوا نظر آیا۔ وہ شخص آیا حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر کہنے لگے رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ، میں کیا کروں، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے تماچا مارا ہے، میرے پاس کیوں آیا؟ نعرہ حیدری، رآک عین اللہ۔ لیکن نوجوانوں، آپ سے پوچھوں گا، اتنے بلندیوں والے علی کو علی کس ذات نے بنایا؟ اب خاموش نہیں ہونا، اب علی کے اللہ کے فضائل شروع ہو رہے ہیں۔ تو مومن کا حق ہے، علی ولی اللہ والے کا حق ہے کہ وہ توحید پہ بھی اتنا ہی خوش ہو جتنا علی کے فضائل میں خوش ہوتا ہے، کہ اس لیے کہ علی سجدے میں جا کے فرماتے ہیں کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ الہی، علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، علی کا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی انت کما احب فاجعل لی کما تحب، الہی تو ویسا خدا ہے جیسا علی کو چاہیے تھا، مجھ علی کو ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ یہاں بھی حق تھا کہ نعرہ ہو، نعرہ حیدری، نعرہ توحید کبھی بولو۔ حیدری، یہ عجیب رواج بنتا چلا جا رہا ہے، توحید کا نام ہو مومنہ نے سر تھلے، پتہ نہیں کوئی اور محلے والی گل شروع ہو، نہیں، علی ولی اللہ ہے۔ ساری زندگی میرے مولا علی نے کیا کام کیا؟ خود بھی اللہ کی عبادت کی اور ساری کائنات کو معرفت توحید سمجھائی ہے۔ انگلینڈ میں ایک لائبریری ہے جس میں بڑی کتابیں موجود ہیں، لیکن علی ولی کی نہج البلاغہ انہوں نے الگ سے شیشے کے فریم میں رکھی ہوئی ہے۔
किसी पूछने वाले ने पूछा इस किताब को बाकी किताबों के साथ क्यों रखा, क्यों नहीं रखा? जवाब देने वाले ने जवाब दिया, ये कोई किताब उन जैसी है, इसका लिखने वाला कोई उन जैसे लिखने वालों का हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहल बैत दुश्मनात तेलानात, बाबा दे बुलंदतर सरवात। 45 खुतबे हैं फकत फज़ाइल तौहीद में, मेरे मौला अली के नहजुल बलागा में। ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। वो अल्लाह वो है जिसे फिक्र की बुलंद परवाज परिंदे भी दर्क नहीं कर सकते, जिसे मारिफत के गोताज़न समंदरों की गहराइयों में भी नहीं पहचान सकते। ये किसी और का जुमला नहीं, ये मेरे और आपके मौला अली हैदर करार का जुमला। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफनी नफ्सक लम अअरिफ नबियक। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नबियक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफनी नबियक लम अअरिफ हुज्जतक। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफनी हुज्जतक ज़ललतु अला दीनिक। मेरा अल्लाह मुझे अपनी मारिफत अता कर, इसलिए कि अगर तौहीद की मारिफत न हुई तो मुझे रसूल की मारिफत नसीब नहीं होगी। मेरा अल्लाह मुझे रसूल की मारिफत नसीब कर, इसलिए कि अगर रसूल की मारिफत न हुई तो उसके वली को नहीं पहचान सकूंगा। मेरा अल्लाह मुझे वली खुदा की मारिफत करा, इसलिए कि अगर वली की मारिफत न हो तो मैं तेरे दीन से जुदा हो जाऊंगा। सलावत पढ़ो बर मोहम्मद। सामने करामी कादिर, जिंदगी में सब छूट जाए ना अली छोड़ना, ना अली का खुदा छोड़ना। आयत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो हमारे मौज़ूआत तौहीद, खुदा की कुदरत, मौत और हयात, अहसन अमल और खुदा के हुजूर तौबा करार पाए। अहसन अमल, बेहतरीन अमल करने वाला कौन है? जो अल्लाह के दिए हुए इम्तिहान में कामयाब हो जाए। और बेहतरीन अमल इबादत परवरदिगार। ये इबादत जानी भी होती है और माली भी होती है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस ज़ात ने इन घड़ियों को इताअत की घड़ियां करार दिया है। मुमकिन था ना नौजवानों, मैं और आप इस वक्त किसी सिनेमा हॉल में मौजूद होते, नौजवान मेरी तायीद करेंगे, ये मुमकिन था ना कि खुदा न खास्ता हम किसी गुनाह की महफिल में मौजूद होते। जवानी थी, शबाब था, गुनाह की तमाम तर ताकतें मौजूद थीं। कितना करीम है वो अल्लाह जिसने खैमे हुसैनी में ला के बिठाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस खैमे हुसैनी को मज़ीद परवान चढ़ाने के लिए कि हम अपना माली हिस्सा कुछ दें, मैं अपने इंतज़ामिया के दोस्तों से कहूँगा कि आपका शुक्रिया, आपने हमें हर रोज़ ये मोहलत दी है, ये नेमत दी है कि हम भी मिशन हुसैन इब्ने अली में शरीक हो जाए। सलावत पढ़िए बड़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इतना ताउन काफी। अल्लाह मस्तूरात को गुजारिश है जल्दी जल्दी चंदा कर गिनो। शाबाश बच्चे, तू सामी को 2-4 पे खड़े थी भी नो, टाइम थोड़ा हो दे। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद। मेरे इन रुपए पैसों की कोई कीमत नहीं थी,
لیکن یہ نام حسین میں گئے کتنے قیمتی ہو. صلی علی محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتنے خوبصورت لمحات ہوں گے وہ جب ہم اس دنیا سے تو جا چکے ہوں گے اور یہ امام بارگاہ اس میں عزاداری ہو رہی ہوگی، ہماری نسلیں عزاداری منا رہی ہوں گی، اور ہر روز ہماری روحیں اس کا ثواب حاصل کر کے شکریہ ادا کر رہی ہوں گی ان گھڑیوں کا، ان ساعتوں کا، کہ کتنی خوش نصیب گھڑیاں تھیں کہ جب ہم امام بارگاہ حسین مولا حسین کے گھر کے بنانے میں شریک ہو. صلوات پڑھیے بر محمد صلی علی وآل محمد. زندگی میں توفیق سب سے بڑی نعمت ہے. خدا بلائے سب سے بڑی نعمت ہے. مجھ سے میرے کسی طالب علم نے پوچھا تھا، مولانا بتائیے انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، انسان خود بھی خدا کے قریب ہو جائے اور جتنا ممکن ہو اس کی مخلوق کو بھی خدا تک لے جائے. اللہ کے انبیاء ائمہ مجھے بتا دیں اگر اس کے علاوہ زندگی میں انہوں نے کوئی ایک لمحہ بھی بسر کیا ہے، یا خود خدا کی عبادت کر رہے ہیں یا مخلوق خدا کو اللہ کی عبادت سکھا رہے ہیں. اور فقط انسانوں کو نہیں سکھا رہے بلکہ ملائکہ کو بھی سکھا رہے ہیں کہ جب اللہ نے 14 نور خلق کیے ہیں اور پھر جبرائیل کو خلق کیا کہ یہ سید الملائکہ ہے، اور پھر ملائکہ کی صفوں کو خلق کیا اور پوچھا کہ تم کون ہو، تو جبرائیل کہہ رہا تھا انا انا و انتا انتا، میں ہوں تو ہے. تو یہ 14 کا نور تھا جو سمجھا رہا تھا. جبرائیل ایسے نہیں کہتے، یہاں میں اور تو نہیں ہوتا، بلکہ کہے انا العبد و انت رب العزیز، میں بندہ ہوں اور تو عزتوں والا اللہ ہے. علی حیدر کرار 1000 اقامت رکعت نماز روز ادا کرتے تھے. 500 درخت ہیں مولا کے باغ میں، ہر باغ کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. تو بتائیے کتنی رکعت ہوئی؟ 1000. اور 17 رکعت نماز روز واجب ہے، 2 صبح کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، سب کو ملاؤ تو 17 بنتی ہیں. 11 رکعت نماز تہجد کی، اور باقی سب ملا کے نوافل اور سنتیں، یہ کل 51 رکعت نماز بنتی ہے. میرا اور آپ کا مولا 51 رکعت یہ بھی ادا فرماتے ہیں، 1000 رکعت الگ بھی ادا کرتے ہیں. اور علی کا ماننے والا فقط 17 نہ پڑھ سکے. جندب ابن جنادہ کو جب میرے مولا صادق آل محمد، صلوات پڑھیے مولا کی ذات وصیت کر رہے ہیں نا، اس میں ایک جملہ فرمایا ہے، اما شباقہ النوم فی وقت الصلاۃ. شیطان سے آگاہ رہنا، وہ تمہاری زندگیوں میں بار بار پھندے لگاتا ہے، جال لگاتا ہے کہ علی والا کہاں میرے دام میں آ جاتا ہے. مولا فرماتے میں صادق آل محمد اپنے شیعہ جوانوں کو سمجھا کے جا رہا ہوں، ان تک میرا پیغام پہنچا دینا. اما شباقہ النوم فی وقت الصلاۃ، شیطان کے پھندوں میں سے ایک پھندا یہ ہے کہ نماز کا وقت آ جائے اور تیری نیند تجھے اٹھنے نہ دے.
میرا جملہ نہیں، یہ آپ کے چھٹے امام کا جملہ ہے۔ ایک شخص آیا، مولا استخارہ کریں، میں کاروبار کروں یا نہ کروں؟ توجہ ہے آپ کی؟ مولا استخارہ کریں، میں کاروبار شروع کروں یا نہیں کروں؟ مولا نے استخارہ کیا، استخارہ منع آیا، کہا تو یہ کاروبار نہ کر۔ وہ گیا، اس نے مولا کی مخالفت کی، کاروبار شروع ہوا، 1 سال کے بعد آیا، بڑا مالدار بن گیا تھا، بڑا امیر ہو گیا تھا، بڑا رچ پرسنالٹی بن گیا تھا۔ نوجوانوں آپ کی زبان سے کہوں تو ایلیٹ فیملی میں اس کا شمار ہو گیا تھا۔ اس زمانے کی بڑی سواری، اس زمانے کے بڑے بڑے محل درہم دینار کما لیے تھے۔ مولا کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ نے استخارہ کیا تھا کہ کاروبار کروں یا نہ کروں، منع آیا، میں نے کیا، پھر بھی فائدہ ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ پریشان ہو گئے نا۔ امام کہیں کاروبار میں نقصان ہوگا، سال بعد بندہ نفع لے کے آ جائے، پریشان ہو گئے نا۔ میں بھی پریشان ہوں، یہ کیا؟ مولا نے فرمایا خاموش، اتنا اعتراض نہیں، درہم دینار کی کھنکھناہٹ میں یا آج کہوں کہ نوٹوں کی چمک میں اتنا اندھا نہ بن۔ صادق آل محمد کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ مجھے بتا، تو کاروبار کے سلسلے میں وہاں گیا تھا، وہاں ایک میٹنگ تھی، تو خرید و فروخت میں اتنا مصروف ہوا، تجھ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ مجھے بتا، وہ جو تو نے ایک نماز چھوڑی ہے، یہ سال کی کمائی اس کی کیا اوقات ہے کہ نماز کے مقابلہ؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بلند بلند نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بابا دے بلند تر سلوات۔ کیا اوقات ہے اس کمائی کی جس سے ایک نماز قضا ہو جائے؟ عبادت پروردگار، ما من قطرۃ احب الی اللہ الا من قطرتین، قطرۃ دم یسیل فی سبیل اللہ وقطرۃ دم یسیل من خشیت اللہ۔ تیرے 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ مجاہد کا قطرہ جب وہ راہ خدا میں جہاد کرتا ہوا بہاتا ہے، اور ایک وہ آنکھ کا آنسو جو نوجوان مصلی عبادت میں آ کے اللہ اکبر کی صدا لگا کے سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ الہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستجیر۔ نوجوان جب سجدے میں سر رکھتا ہے اور کہتا ہے میرا عظیم پروردگار تو ہے، میرا خالق اللہ تو ہے، میرا مالک اللہ تو ہے، میرا رازق اللہ تو ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ تو ہے، رزق دینے والا اللہ تو ہے، جوانی عطا کرنے والا اللہ تو ہے۔ میں تو تیرا ضعیف بندہ ہوں، میں تو تیرا مسکین بندہ ہوں، میں تو تیرا ذلیل بندہ ہوں، میں تو تیرا اجیر بندہ ہوں۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے اپنے بندے سے جلد راضی ہو جانے والا اللہ، میری دعا کو قبول کر لے۔ کوئی نہیں ہے جو تیری ذات کے سوا میری دعا کو قبول کرے۔ تو وہاں اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، ملائکہ کو ندا دے کے کہتا ہے او میرے ملائکہ، کل انگشت اعتراض بلند کرے گا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، یہ انسان خون خرابہ کرے گا۔ دیکھنا اس نوجوان کی طرف، یہ نوجوان میری بارگاہ میں آ کے اپنی ذلت و انکساری کا اظہار کر کے کہہ رہا ہے عظیم تو ہے، مالک تو ہے، رحمان۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بابا دے بلند
निरंतर सलवात। सल्ले अला। इबादत और अहले बैत इतना गहरा रिश्ता है जितना मछली और पानी का रिश्ता गहरा रिश्ता। सलमान दौड़ता दौड़ता आया, ज़हरा के दरवाजे पे तकुल बात किया, बीबी बीबी लगता है मौला दुनिया से रुखसत हो गए हैं। सलमान क्या हुआ? कहा अली तड़प रहे थे और सजदे के आलम में थे, फिर इतने तड़पे कि वहां गशी खा गए। फरमाने लगी ज़हरा तूने सलमान अली को आज इस हालत में देखा है, मैं रोज अली को इसी हालत में। नमाज कितनी अजीज है आले मोहम्मद को। जब सैयदुश शुहदा सब शहीद हो गए ना, फौज अश्किया थी, इधर ज़हरा का लाल हुसैन था, सर सजदे में रखा और फरमाने लगे इलाही तरक्तुल खल्क तुर्रन फी हवाक। मेरा अल्लाह हुसैन ने अकबर की कुर्बानी दे दी, हुसैन ने कासिम के लाशे के टुकड़े उठा लिए, हुसैन गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं को उठा चुका है, तो किस लिए? तरक्तुल खल्क तुर्रन फी हवाक। हुसैन ने सारी कायनात लुटा दी है कि तेरी जात राजी हो। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने शब शाम गरीबा सर रखा है सजदे में। मेरे और आपके यहाँ थोड़ी सी मसरूफियत हो जाए, मजलिस अज़ा से देर से फारे हों, मातमदारी की इबादत से ताखीर से फुर्सत मिले, ताखीर से सो जाएं और जाके हम कहते हैं कि आज सुबह की नमाज अदा नहीं हो सकती कि थक गया हूँ, 72 जनाजे पड़े हुए हैं, ख़याम जल चुके हैं, अली की बेटियां खुले आसमान तले हैं। अली ज़ैनुल आबिदीन ने सर सजदे में रखा है और फरमा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह शुक्रन शुक्रा, ला इलाहा इल्लल्लाह हम्दन हम्दा। ओ मेरा करीम परवरदिगार तेरा शुक्र है, तेरी हम्द है, तेरी तस्बीह है, तूने अली ज़ैनुल आबिदीन को इस लायक समझा है कि इम्तिहान ले सके। सूरह मुल्क दूसरी आयत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इम्तिहान खुदा है कि अली ज़ैनुल आबिदीन दे रहे हैं, इम्तिहान खुदा है कि सैयदुश शुहदा दे रहे हैं और मुझे और आपको ये तालीम दे रहे हैं कि याद रख अल्लाह के दिए हुए इम्तिहान में नाकाम हो के हमारी तरफ न आना। सफीर हुसैन है हर एक मोमिन। तेरे और मेरे दोष पे बड़ी जिम्मेदारी है। लोग मुझे और आपको देखें तो अल्लाह वाले बन जाएं, मस्जिदों के आदी बन जाएं, दीनदार बन जाएं, नेक बन जाएं, मोमिनों पे एहसान करने वाले बन जाएं। मुझे देख के लोग हुसैन से जुदा न हो जाएं, इसलिए कि सफीर हुसैन वो होता है जिसे मौला कूफा भेजते हैं तो वो लोगों को अपने पास बुलाता। मैं कुर्बान जाऊं, आगा साहब तशरीफ ला चुके हैं, तफसीली मसाइब खूबसूरत अंदाज में आपको सुनाएंगे। खुदा इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। सफीर हुसैन बन, हुसैन का सफीर बनना बड़ा जरूरी। अगर मैं और आप दुनिया से चले जाएं और मौला कहें आज की रात कब्र में मेरा सफीर आ रहा है, तो कितनी खूबसूरत मौत हो। फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, मौत की तमन्ना करो अगर सच्चे हो। कितनी खूबसूरत। कभी कभी वक्त में आके सोचता हूँ
کتنی خوبصورت رات ہوگی وہ جب مولا استقبال کے لیے آئیں گے، ملائکہ استقبال کے لیے ہوں گے اور کہا جا رہا ہوگا علی کا شیعہ زندگی کامیاب گزار کے آج آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ سفیر حسین، حالات بدلے، ہزاروں کی تعداد میں کوفی مولا کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو خط لکھنے والے، نعرے لگانے والے، حسین کو کوفہ بلانے والے جب چمکتی ہوئی تلواریں دیکھیں، جب اپنی بیٹیوں کو سے سروں سے ردائیں چھنتے دیکھیں، تو پھر ایک دن میں سفیر حسین کو چھوڑ کے چلے گئے۔ نظر یمیناً و نظر شمالا، حسین کا سفیر کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کوئی نہیں ہے جو سفیر حسین کو گھر لے جائے۔ مقتل ابن ابی مخنف والے نے لکھا ہے جب مولا کہ یہ سفیر دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ابن سعد کو 3 وصیتیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی میں کوفہ کے شہر میں 700 درہم کا مقروض ہو سکے تو میری زرہ بیچ کے یہ قرض ادا کر لینا۔ میں کہوں گا مسلم آپ کو ضرورت کیوں پڑھی، آپ نے اجنبی شہر میں قرض کیوں لیا؟ سنو کہ مسلم کے مصائب کا جملہ عجب نہیں جواب دیں۔ جب حالات بدلے تھے نا تو سارے کوفیوں والے نے دروازے بند کر لیے تھے، مسلم کے پاس رقم نہیں تھی کہ کھانے پینے کی اشیاء کوئی دیتا، قرض لے لے کے مسلم یہ اشیاء خریدتا رہا۔ کتنی غربت ہے سفیر حسین۔ چلتے چلتے دروازے پہ جو آئے، تھک گیا تھا نا مسلم، کہنے لگے کیا ایک جام پانی کا مل سکتا ہے؟ کہنے لگی ہاں، اللہ کے نبی کی امت میں پانی پلانا بڑا ثواب ہے، میں آپ کے لیے ٹھنڈا پانی کا جام لے کے آ جاتی ہوں۔ مسلم نے پانی پیا اور اس کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی اے اجنبی اچھا نہیں ہے، یہ ایک مستور کا گھر ہے، میں ایک شریف زادی ہوں، تو اجنبی ہے، میرے دروازے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ ہائے مسلم کے کلیجے سے پوچھو یہ جملہ مسلم نے کیسے سنا؟ یہ غیرت ہاشمیہ کا علم بردار تھا۔ کہنے لگے مسلم رو کے گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ کہا آپ کون ہیں؟ کس شہر کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں مدینہ الرسول کا رہنے والا ہوں۔ کہا مدینہ میں کہاں کے رہنے والے؟ کہا محلہ بنو ہاشم سے رہنے والا۔ کیا نام ہے؟ مسلم نے کہا میرا نام مسلم ہے۔ آپ کے بابا کا کیا نام ہے؟ کہا بابا کا نام عقیل ہے۔ تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگی یہ کہیں وہی عقیل تو نہیں جو علی حیدر کرار کا بھائی ہے؟ مسلم رو کے کہنے لگے ہاں مجھے پہچان، میں ابو طالب کا پوتا، عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ کہنے لگی آقا معاف کیجئے گا، گھر تشریف لے کے آئے، اس نے بستر سجایا، لیکن مسلم نے آرام نہیں کیا، اتنی محبت تھی اللہ کی عبادت سے، ساری رات رکوع اور سجدے میں گزری۔ عزادارو ایک لعین نے جو مخبری کی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے، صبح کو جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدا آئی، مسلم اٹھے، اٹھ کے تلوار اٹھانے لگے، زرہ کو پہنا۔ یہ کہنے لگی عربوں کا دستور ہے، عرب بڑے غیرت مند ہیں،
یہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، میں مستور ہوں، یہ فوج ضرور ہے لیکن یہ گھر میں نہیں آئے گی۔ کہنے لگے مسلم تو نہیں جانتی، میں مسلمانوں سے واقف ہوں، یہ ربی کی بیٹی کا گھر نہیں چھوڑتے، یہ تیرے گھر کی تعظیم کیسے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب یہ دھمکی دیتے ہیں نا کہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے تو یہ جلا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا مدینہ گواہ ہے، انہوں نے زہرا کا گھر جلا دیا۔ عزاداروں مسلم باہر آئے۔ مسلم کی تاریخ میں مسلم کے مصائب کا سب سے بڑا جملہ یہ ہے، میں کہوں گا شہدائے کربلا تم بڑے مظلوم ہو، غازی آپ بڑے مظلوم ہیں، علی اکبر آپ بڑے مظلوم ہیں، قاسم آپ بڑے مظلوم ہیں، لیکن آؤ کوفہ کے مظلوم کو دیکھو، آپ کو جنگ کرنے کے لیے میدان تو ملا۔ مسلم جنگ کر رہا ہے تنگ گلیوں میں، ایک جوان کے لیے مشکل ہے کہ وہ جنگ کرنا تو چاہے لیکن اسے میدان نہ ملے۔ جنگ کی ہے مسلم نے، لشکر پہ لشکر، دستے پہ دستے آ رہے ہیں، دھوکے سے گرفتار کیا۔ میں مختصر کروں، گرفتار کر کے لایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، قدموں میں بیڑیاں ہے، گردن میں خاک تار توق ہے، لیکن مسلم کا سر جھکا ہوا نہیں ہے، مسلم کا سینہ تنا ہوا ہے۔ دربار میں شان و شوکت سے داخل ہو رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور قیدی اسی دربار میں آیا۔ دربار نے سوال کیا، تیری گردن جھکی ہوئی کیوں ہے؟ تیرا سینہ تنا ہوا کیوں نہیں ہے؟ ذی الحج میں ایک قیدی آیا تھا، اس کا سر اٹھا ہوا تھا، سینہ تنا ہوا تھا۔ مولا سجاد رو کے فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا، اس کے ساتھ پھوپھیاں نہیں تھی، اس کے ساتھ بیٹیاں نہیں تھی۔ مسلم آئے، کہا گیا سلام کر امیر کو، جواب دیا مالی امیروں سول حسین، حسین نے قرض نہیں رکھا۔ کہا مسلم تو نے کوفہ میں دشمنوں کے نرغے میں مجھے امیر کہا ہے تو یاد رکھ قیامت تک دنیا حسین غریب کہے گی، مسلم امیر کہے گی۔ مولی امیر سول حسین آخری جملے دار الامارہ کی چھت پہ لے کے آ گئے کہ ایک لعیل کا فضا میں بلند ہوا، اس کی تلوار جو چلی مسلم کا سر تن سے جدا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہاں سڑک کنارے کوئی اجنبی مارا جائے، کوئی غریب الوطن مارا جائے، کوئی مسافر مارا جائے، سارے دوڑ کے جاؤ گے، اس کے جنازے کو اٹھاؤ گے، کہو گے چارپائی لے آؤ، کفن لے آؤ، اس کے غسل کا اہتمام کرو۔ عزاداروں کوفہ شہر میں، مسلمانوں کے شہر میں کوئی ایسی صدا نہیں آئی، آواز آئی رسیاں لے آؤ، بدماش جوانوں کو بلاؤ۔ مسلم کا لاشا کبھی اس گلی کبھی اس گلی، ارے پامال ہوتا رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مسلم کی شہادت کی خبر حسین کو پہنچی، وہاں حسین مولا نے کہا رقیہ جاؤ، مسلم کی یتیم بیٹیوں کو لے کے آ جاؤ۔ مسلم کی بیٹی عاتقہ آئی، حسین استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، دست شفقت رکھا، کہا بالیاں لے آؤ، بالیاں
बहलाई, कहा आज के बाद तेरा बाबा मैं हूँ। ये मंजर कोई 4 साल की कोई बच्ची देख रही थी, उसने अपने जहन में बिठा लिया जब किसी का बाबा मारा जाए उसको शफकत की जाती है, उससे मोहब्बत से पेश आया जाता है। आज़ादारो असरे आशूर मंजर बदला, मेरे और आपके मौला हुसैन जुलजिला को छोड़ा, इधर हुसैन जुलजिला को छोड़ रहे, इधर सकीना बाबा के लाशे पे आ रही। अरे बाबा के लाशे से लिपट गई, कोई नहीं जो सकीना से प्यार करे। सकीना इंतजार कर रही है, कौन रिदा रखेगा, कौन बालियां पहनाएगा। आज़ादारो शिमर आगे बढ़ा, इसने बालियों पे हाथ डाला, कभी दाएं रुखसार पे तमाचा, कभी बाएं रुखसार पे तमाचा। सकीना कहने लगी बाबा भी मेरा मारा गया, तमाचे भी मुझे मार। जज़ाकल्लाहु खैर। तेरे सामने मौनी नजरात थोड़ा रोक के गया करो, कुछ औरतां पहले निकलते हैं, एहतराम कीता करो और बाहर उन्हें को रास्ता भी दिता करो। मेरी ख्वाहिश था